جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اکل من هذه الشجرة منتنتی فلا يقربن مسجدنا فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه الانس۔ اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں ایک درخت، جس کا اس کی تفصیل آگے بیان کرتا ہوں، کہ ایک درخت ہے اس کے بارے میں یا اس کے کھا کر مسجد میں جانے کے اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے ممانعت واضح ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل من هذه الشجرہ، جس آدمی نے کھایا اس درخت سے، المنتنتا، جو بدبودار ہے، یعنی بدبودار درخت سے جو آدمی کھا کر مسجد کی طرف جاتا ہے، بدبودار درخت سے جو آدمی کھائے گا اور اس کے بعد فلا یقربن، پس وہ جو ہے وہ مسجد، ہماری جو مساجد ہیں ان کے قریب نہ جائے، یعنی یہ اس آدمی کے لیے وعید بیان کی جا رہی ہے کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، بے شک ملائکہ، تتعذى، ان کو تکلیف ہوتی ہے، مما، اس چیز سے، یتعذى منہ الانس، کہ جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو درخت کا ذکر کیا ہے، اس درخت سے مراد کون سا درخت ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ اس درخت سے مراد جو ہے وہ پیاز کا درخت ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ لہسن جو ہے اس کا جو ہے درخت ہے، اور بعض حضرات نے کوئی اور درخت کا نام بھی لیا ہے۔ تو یہ جو لہسن ہو یا پیاز ہو جس سے بدبو آتی ہے، اگر انسان نے اس کو کھایا ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ مسجد کی طرف نہ جائے، چونکہ مسجد جو ہے وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور وہاں پر 24 گھنٹے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اب انسان بھی اس کو برا محسوس کر رہا ہوتا ہے جب وہ اس پیاز کی یا لہسن اگر کوئی کھاتا ہے اور وہ آگے اس کے سامنے سے گزرتا ہے، تو جو دوسرا انسان ہوتا ہے اس کو بھی بڑی عجیب سی بدبو یا سمیل محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب ایک انسان جو ہے اس کو بدبو کے طور پر محسوس کر رہا ہے، تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کو تو بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاز یا لہسن کا جو درخت ہے، اس کے کھانے کے بعد جو ہے مسجد کی طرف جانے کی ممانعت فرمائی کہ مسجد کے قریب نہ جائیں، بلکہ ہاں یہ ہے کہ ایک آدھا گھنٹہ یا جب اس سے آپ کے منہ سے جو ہے وہ بدبو ختم ہو جائے، پھر جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں اچھا مسجد کیا۔ اچھا جی صاحب، جی جی۔ یہ مطلب اگر ایک کھا لی پیاز کھا لیا کچھ کھانا کھا لیا اور ابھی جواب میں ٹائم کم ہے تو بندہ پیسٹ کر کے چلا جائے نا یہ مسوا کر کے؟ پیش کر کے چلا جائے، مطلب آپ کے منہ سے اگر بدبو نہیں آ رہی تو پھر آپ جا سکتے ہیں، چلا جائے، کوئی بات نہیں۔ اور مسواک سے بدبو دور ہو جاتی ہے؟ لیکن یا فوراً یہ آپ مسواک کر بھی لینا، لیکن یہ پیاز اور لہسن ایسی چیزیں، اس سے سارے مکمل طور پر جو ہے وہ بدبو ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فوراً نہیں ہاں ہوتی؟ جی، ہاں ٹائم آپ فوراً کر لینا، کھا لیں اور فوراً کر لیں مکمل طور پر، پھر بھی کہیں نہ کہیں اگر اکثر اسے ختم بھی ہو جائے نا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی بندے کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یار اس نے پیاز کھایا ہے یا اس نے لہسن کھایا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جو یہی یہ اس حساب سے ہے کہ بالکل جو ہے اس کی جو ہے وہ بدبو ختم ہو جائے، اور پھر جو ہے وہ مسجد میں اگر جانا چاہتا ہے تو وہ جلدی، مسجد کے اندر تو جنبی آدمی جو ہے اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جو ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ غسل کر کے مسجد کے اندر جو ہے وہ حاضر ہو۔ تو اسی طرح یہ جو اگرچہ یہ آدمی پاک ہے لیکن اس کے منہ سے ایک بدبو آ رہی ہے، تو بدبو بھی کیا نام ہے ایک گندی سی چیز ہے۔ تو یہ کیا نام ہے فرشتوں کو کس طرح پھر اچھی لگے گی، اور کیا نام ہے پھر اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کی اجازت کیسے دے دیتے؟
ٹھیک ہے. تو ساجی جو جیسے یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں، جب یہ تو پسینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں، بدبو آتی ہاں، ہوتی ایک ہے جسم ایک میں سے ایک جگہ نکلنے پر سے۔ ایک جگہ پر میں یہ بھی پڑھ رہا تھا، یہ آپ کے سوال کے اندر وضاحت ہو گئی کہ جو کیا نام ہے مزدور لوگ ہیں پسینے کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں، تو ان کو بھی نہیں جانا چاہیے، یہ کہ وہ نہا نہو کے پھر مسجد کے اندر جائیں. ایک جگہ لیکن پر ساجی یہ تو یہ. پاسبل ہی نہیں ہے نا، مطلب آج کل تو مزدور باہر کام کر رہے ہوتے ہیں دھوپ میں، اب مسجد کی نماز ہوگی، اذان ہوگی، تو وہ کیسے بھائی کہاں جائیں گے یہ مسجد؟ جو ہے یار بھائی، یہ کوئی وجوب کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ بالکل جانا ہی نہیں چاہیے، مسجد کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے، بس یہ بہانہ بنا لیں اور اسی ٹائم کیا نام ہے پیاز کھا لیں یا کچھ کھا لیں یا کام کر رہے ہیں میرے تو پسینہ بدبو آ رہی ہے. یہ وجوب کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ استحباباً، اور اس طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے وہ ممنوع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک سوال آخری یہ کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور اب کسی کے کپڑے میں سے جیسے پسینہ آ رہا ہے، تو وہ جماعت چھوڑ کے پھر بعد میں جائے یا جماعت میں شامل ہو، کیا کرے؟ نہیں، جماعت میں شامل ہو جائے. ہو جائے، اچھا جی، ٹھیک. جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو منافقین جو لوگ تھے وہ بھی جماعت پڑھتے تھے، جماعت کے اندر شریک ہوتے تھے. نہیں، میں بدبو کے حساب سے پوچھ رہا ہوں کہ کپڑے بس میں وہ سے بھی اگر پسینہ۔ نہیں، وہ اتنے مثال ہے اندرونی طور پر اگر وہ پاک ہے نا، اگر اوپر وغیرہ یہ چھوٹا بہت پسینہ وغیرہ اس سے تھوڑی بہت بدبو آ رہی ہے تو جماعت کو نہ چھوڑے، جماعت کے اندر شریک ہو جائے. ٹھیک ہو پہلے گیا سر. کوشش یہ کرے اگر ٹائم ہے تو کہیں نہا لے، نہا کے پھر مسجد میں چلا جائے، خوشبو وغیرہ لگا لے اگرچہ پسینے بھرے، اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر جو جماعت کے اندر شریک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد شکریہ. اس حدیث کی جو ترکیب ہے وہ اس طرح ہو جائے گی کہ من جو ہے یہ شرطیہ ہے، اکل فعل من جار ہادہ موصوف الشجر، ہادہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے الشجرہ یہ موصوف، المنتانتا یہ جو ہے اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ یہاں پر یہ ہادہ یہ کیا نام ہے بن جائے گا موصوف، اور الشجر المنتانتا یہ بھی موصوف صفت بن کر یہ پھر مرکب توصیفی ہو کر ہادہ موصوف کے لیے صفت بن جائے گا. موصوف اپنی صفت سے مل کر من جار کے لیے مجرور، جار مجرور جو ہے یہ عقل فعل کے متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سارا مل کر یہ شرط بن جائے گا، اور فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، لا یقربنہ یہ فعل بفعل، اور مسجدنا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرط جزائیہ ہو کر معلل. اور آگے فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانس، فإن الملائکۃ ان حروف مشبہ بالفعل، الملائکہ اس کا اسم، تتعذی فعل بفعل، اور اس کے بعد من جار ما موصول، یتعذی فعل، من جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور یتعذی فعل کے متعلق ہو جائیں گے، اور الانس جو ہے یہ اس کا فعل بن جائے گا یتعذی کا. یتعذی فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر من جار کے لیے مجرور، جار مجرور یہ تتعذی فعل کے متعلق ہو جائیں گے. تتعذی فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کر یہ انا کی خبر بن جائے گا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ کیا نام ہے معلل کے لیے تعلیل بن جائے گی، معلل اپنی تعلیل سے مل کر یہ جملہ تعلیلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے دو تین لفظ ہیں کہ عقلہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور الشجرہ جو ہے یہ واحد، اس کی جو جمع آتی ہے وہ شجرات آتی ہے، یہ واحد ہے بمعنی اس کے درخت ہوتے ہیں، اور المنتانیتا یہ کیا نام ہے باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے فلا یقربن یہ فعل نہیں بانون ثقیلہ باب کرما سے بھی آتا ہے، سامیہ اور ناصرہ سے بھی آتا ہے، اور مسجدنا یہ ظرف مکان ہے، جمع اس کی مساجد آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے بھی ہے، اس کو جو ہے وہ دو تین طرح سے ترکیبیں لوگ کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا تینوں طرح سے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ جو آپ نے کی کہ موصوف صفت کر دیتے ہیں اس کو، جی. دوسرا اس کو عرب حضرات جو ہے نا اکثر اس کو ہاذا کو مبدل منہ بناتے ہیں اکثر ترکیبوں میں. اچھا. تو یہ بھی ہو سکتے تینوں طریقے ہیں یا کیا ہے اس کا بتا دیں تھوڑا سا. دوسرا یہ طریقہ ہو گیا، تیسرا جو اس کو اشارہ اور مشار الیہ ایسے بھی کرتے ہیں. وہ بھی میں نے یہ دو ترکیبیں تو میں نے یہ پڑھی ہیں، ایک یہاں پر ہادی کو اشارہ بنایا ہے، اور دوسرا یہ موصوف صفت بنا کر یہ پھر ہادی اس میں اشارہ کے لیے مشار الیہ بنایا ہے نا.
ایک ترکیب اس بالکل طرح، بنتا ہے جی ایک اس ترکیب طرح اس طرح تھی اور ایک طرف اس طرح، یہ دونوں طرح کی ترکیبیں ہو سکتی ہے، اس میں کہیں وہ حرج نہیں ہے. بس مین جی. ترکیب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ترجمہ وغیرہ بالکل درست بیٹھ رہا ہے تو آپ ترکیب بنا سکتے ہیں. تو تیسرے اس میں بھی بیٹھ رہا ہے نا، اگر ہم اس کو مبدل منہ اور اس کو بدل ہاں بناتے ہیں تو بھی مبدل بیٹھ مین اور بدل بنا دیں تو پھر بھی ٹھیک بیٹھ جائے گا. جی ٹھیک یہ ہے. ہاد ہی کو پھر مبدل منہ بنائیں گے، اور جی. الشجرۃ الممتنہ یہ موصوف سے مل موصوف کر سے یہ مبدل منہ بدل. اس کے لیے بدل بن جائے گا مبدل منہ کے لیے. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. پھر جار پھر آگے وہ اس کے متعلق ہو جائیں گے فعل کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ من جعل قاضیا بین الناس سعودیہ فقد، بھی آپ حل المفردات کر رہے تھے، تتزا کا نہیں بتایا آپ نے. ہاں تتعدی یہ کیا نام ہے فعل مضارع ہے، یہ مؤنث کا صیغہ جو پہلے تتعدی ہے اس کے اندر ہی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گی، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے مضارع کا ہے. ٹھیک ہے باب تفاعل سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اسی طرح یتعزا بھی وہ مضارع کا صیغہ ہے. اس کے ٹھیک بعد ہو جو گیا. ہے اگلی حدیث ہے کہ من جعل قاضیا بین الناس فقد ذبح بغیر سکین. اس کے اندر یہ ہے کہ جس آدمی کو یا جس شخص کو قاضی بنایا گیا لوگوں کے درمیان، فقط ذبح پس ذبح کیا گیا اس کو بغیر سکین بغیر چھری کے. اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ کیا مطلب کہ قاضی بننا یہ کوئی جرم ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فقط ذبح ہے بغیر سکین سے جو ہے وہ حقیقی طور پر ذبح کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ جو قاضی ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو وہ یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آیا میں اگر فیصلہ صحیح کر پاؤں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر میرے فیصلے کے اندر کوئی کیا نام ہے لچک آ جائے یا کیا نام میرے سے فیصلہ غلط ہو جائے تو کیا نام میری آخرت تباہ ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی. تو اس کا یہ جو اندرونی طور پر یہ اس کی پریشانی کے اندر اس کا مبتلا ہونا اور آخرت کا اس کا خوف دل کے اندر ہونا، یہ مراد ہے ادھر فقط ذبح ہے بغیر. یہاں سے مراد پریشانی ہے، اندرونی طور پر جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر یہ فقط یعنی ایک ٹینشن ہوگی اس کو پوری زندگی، وہ اس حالت میں کہ میرا فیصلہ صحیح نہیں ہوا تو پھر مجھے آخرت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا. یہ اس حساب سے جو ہے فقط ذبح بغیر سکین کہا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں پر جعل یہ ماضی مجہول ہے، باب فاتحہ سے بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا پیدا کرنا، اور باب سامیہ سے بھی آتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے قاضین یہ اسم فاعل ہے، اسباب ضاربہ سے ہے، ضاربہ سے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا. اس کے بعد ایک اور لفظ ہے ذبیحہ، یہ ماضی مجہول ہے، باب فتح یفتح سے آتا ہے بمعنی ذبح کیا گیا یا ذبح کرنا. ذبیحہ کا مطلب ذبح کیا گیا. اس کے بعد جو ہے اس کی ترکیب اس طرح بن جائے گی من شرطیہ جو الا فعل بفعل، اور قاضین جو ہے یہ اس کا بن جائے گا مفعول بھی، اور بین الناس یہ بن جائے گا مفعول فی. ٹھیک ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور فقط فا جزائیہ قد برائے تحقیق، ذبیحہ فعل مجہول، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور بغیر باجار غیر مضاف سکین مضاف الیہ، مضاف جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر باجار کے لیے مجرور، جار مجرور یہ ذبیحہ فعل کے متعلق ہو جائے گا. ذبیحہ فعل مجہول اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا. اگلی حدیث ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس آدمی نے قسم کھائی اللہ کے علاوہ تحقیق اس نے شرک کیا. اس حدیث کے اندر جو ہے واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قسم کھاتا ہے تو گویا وہ کسی کی تعظیم کرتا ہے. تو تعظیم جو ہے صرف اور صرف اللہ کی مقصود ہے، کسی اور چیز کی مقصود نہیں ہے، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کی بھی تعظیم کر رہا ہے. تو اس حساب سے جو ہے وہ کیا نام ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے والا، یعنی اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی دوسرے کو بھی اس کی بھی تعظیم کر رہا ہے، تعظیم کے اعتبار سے جو ہے وہ شرکت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اللہ اس حدیث کے اندر بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قسم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کی جائز ہے. اس کے علاوہ جو آدمی اللہ کے نام کے علاوہ
کوئی قسم کھاتا ہے تو گویا اس نے شرک کیا. ٹھیک ہو گیا. اب آج کل کے زمانے کے اندر جو ہے لوگ جو ہے مختلف قسم کی قسمیں کھاتے ہیں. کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے, کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے, کوئی قرآن کی قسم کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے قرآن کی قسم کھا لی, اب قسم ہو جائے گی, یہ نہیں کہ قسم بھی نہیں ہوگی, قسم ہو جائے گی, اس کا کفارہ دینا پڑے گا. لیکن یہ منع کیا گیا ہے کہ تعظیم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اگر آپ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعظیم کر رہے ہیں تو گویا آپ جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو شرک کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انسانوں کو معاف کر دیں گے لیکن جو شرک کرنے والے ہوں گے اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے حلفہ, یہ جو ہے فعل ماضی ہے, اور اشرکا یہ باب افعال سے ہے, اشرکا یشرکو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کی ترکیب اس طرح بن جائے گی من شرطیہ حلفہ فعل بفعل باجار غیر مضاف لفظ اللہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر باجار کے لیے مجرور, جار مجرور حلفہ فعل کے متعلق, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شرط, فا جزائیہ قد برائے تحقیق, اشرکا فعل بفعل فعل اپنے فعل سے مل کر, جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرط جزائیہ ہو جائے گا. میرے خیال میں کہ یہ سید شاکر شاہ صاحب اور عمر شریف بھائی اور ابراہیم بھائی یہ تینوں اس دن موجود نہیں تھے, تو آج اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو ان سے ٹیسٹ لے لیے جائے. عامر بھائی, سہیب جی بھائی, ٹھیک ہے. اسی کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں. آج یہ حضرات آئے ہوئے ہیں تو چلو غیر حاضر سے بہتر ہے کہ ان سے کچھ سن لیں. غیر ٹھیک ہے, حاضر کوئی سے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. میں ریکارڈنگ آف کرتا ہوں اور اس کے بعد